الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار زور سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، اس وقت آپ لوگوں کے سامنے تین باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا جو غار میں چھپ گئے تھے اور 300 سے زیادہ برس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا، اس قصے کے پیچھے قرآن میں اس قصے کو نقل کرنے کا کارن اللہ تعالیٰ امت کو کیا سمجھانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ بات ذکر کرنی ہے، دوسری بات ذکر کرنی ہے کچھ رمضان المبارک کے بارے میں، اور تیسری بات ذکر کرنی ہے کہ ہم قیامت سے کتنے قریب پہنچے. سورہ کہف میں جو پچھلے نبیوں کے زمانے میں عراق اور جارڈن، یہ ایک علاقہ ہے عراق اور جارڈن کا، اس کے بعد سعودی عرب شروع ہوتا ہے. یہاں ایک غار اور گفا ہے، جیسے آپ کے انڈیا میں مہاراشٹر میں بڑی بڑی گفائیں ہیں، ایسا اس سے بھی بڑی غار اور گفا عراق اور جارڈن کے بیچ میں ہے. اس غار کا ذکر اور اس میں سونے والے نوجوانوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. اس زمانے میں ایک غیر مسلم بادشاہ تھا جو پورے عراق اور جارڈن کی حکومت کرتا تھا. اس کے زمانے میں چند مسلم نوجوان تھے جو پچھلے نبیوں کی ایمان اور اسلام کی تعلیمات سے ایک اللہ پر ایمان لائے تھے. وہ چاند، سورج، جھاڑ، پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے. یہ مسلم نوجوان تھے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے. اس زمانے میں علاقے میں ایک مشہور جھاڑ تھا، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے. سال میں اس کا ایک میلہ لگتا تھا، میلے میں لوگ جمع ہوتے تھے اور اس جھاڑ کی پوجا کرتے تھے. اس میں ہر ایک آدمی کو آنا ضروری ہوتا تھا. پبلک اس زمانے میں کم تھی تو سب کی گنتی بھی بہت آسان تھی. میلے میں جھاڑ کی پوجا کے لیے نوجوان نہیں آئے تو بادشاہ نے کہا کہ وہ نوجوان نظر نہیں آتے، تو پولیس کو بھیجا اور ان کو پکڑوایا.
پکڑ کر بادشاہ کے سامنے میلے میں ان کو پیش کیا گیا۔ آپ لوگ سورہ کہف پڑھتے ہو، مگر سوچنا چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ گجراتی میں قرآن کی تفسیریں چھپی ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ ان نوجوانوں کو پیش کیا تو پوچھا کہ آپ لوگ یہ جھاڑ کی پوجا میں کیوں نہیں آئے؟ تو نوجوانوں نے کہا کہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں، ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ بادشاہ بہت نالائق تھا، غیر مسلم تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ بادشاہ نے ان نوجوانوں کے کپڑے اتار لیے پوری طرح۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنا وہ بے شرم ہوگا۔ کپڑے اتارنے کے بعد کہا کہ آپ جاؤ اپنے گھر، اب آپ کو یہ 3 دن کا میلہ ہے، ابھی 2 دن باقی ہیں، اگر آپ آ جائیں جھاڑ کی پوجا میں تو ہم آپ کو معاف کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کو پکڑ کر ہم قتل کر دیں گے۔ نوجوان سمجھ گئے کہ بادشاہ ہے، وقت کا بادشاہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چونکہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہمیں اسلام پھیلانا ہے، اور ہم چند جوانوں کے سوا کوئی اور مسلمان نہیں ہیں، اور یہ پچھلی نبیوں کی تعلیمات ہے، تو ہمیں اسلام کو پھیلانا ہے، توحید کو پھیلانا ہے اور شرک کو مٹانا ہے۔ تو یہ جلدی جلدی جنگل سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے درختوں کے پتے لیے اور کانٹوں سے وہ پتے جوڑے اور اپنا یہ سطر چھپایا جلدی جلدی، اور اسی حالت میں گھر گئے، اور گھر پر جو کپڑے تھے وہ لیے، اور اس زمانے میں جو سکے رائج تھے بازاروں میں خریدنے کے لیے، جیسے ہمارے یہاں سکے رائج ہیں، نوٹ رائج ہے، ایسے انہوں نے وہ گول سکے اس زمانے میں دینار اور درہم تھے، وہ نکالے اور لے گئے، اور اپنے ساتھ کپڑے لے کر جنگلوں میں چلے گئے۔ چلتے چلتے اللہ نے ان کو راستے میں ایک گفا دکھائی کہ دیکھا یہ بہت بڑی گفا ہے کہ یہاں کوئی پولیس بھی نہیں پہنچ سکتی، ہم یہاں جا کر چھپ جاتے ہیں کہ یہ 2 دن کے میلے میں ہمیں اپنا آپ کو سنبھال لینا ہے، ورنہ بادشاہ نے قتل کا اعلان کیا ہے۔ یہ سورہ کہف میں یہ قصہ ہے۔ یہ لوگ چھپ گئے اور غار میں چلے گئے۔ جب سونے کا وقت آیا تو یہ لوگ ایسا سوئے، میں صرف مختصراً ذکر کر رہا ہوں، ایسا سوئے کہ 300 سے زیادہ برس تک سوئے۔ پورا مجمع ذرا زور سے بولو، مجھے اطمینان ہونا چاہیے، میں اتنے دور سے آیا ہوں اور میرے دل کو اتنا اطمینان ہو کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ ذرا زور سے بولو، کتنوں سے زیادہ برس سلائے؟ 300 سے زیادہ برس اللہ نے ان کو گفا میں سلا دیا۔ سورہ کہف میں ہے یہ۔ اور ایسا سلایا کہ دوسرے دن بھی پولیس آئی، تیسرے دن بھی پولیس آئی، مگر غار اتنا گہرا تھا اور اندھیرے والا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چلا کہ ادھر کوئی ہے کہ نہیں، اور بھی جگہ ڈھونڈا نہیں ملے۔ میلہ پورا ہو گیا، قصہ لوگ بھول گئے کہ وہ لوگ کہیں بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو اس بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے 300 سے زیادہ برس سلا دیا گہری نیند میں۔ اور جب یہ لوگ اٹھے ہیں تو آپس میں بات کرنے لگے، بھائی تم بتاؤ کتنا سوئے؟ وہ کہہ رہا کتنا، کوئی کہہ رہا 1 دن، کوئی کہہ رہا 2 دن، کوئی کہہ رہا آدھا دن، کیونکہ انہیں تو یہی خبر تھی رات سوئے اور صبح اٹھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا نہیں تھا۔ اس ظالم بادشاہ کی قتل سے ان نوجوان مسلمانوں کو بچانا تھا، تو اللہ نے 300 سے زیادہ برس تک سلا دی۔ جب وہ بادشاہ مر گیا وہاں تک اللہ نے ان کو سلایا گہری نیند میں۔ ذرا زور سے بے شک بولو، اللہ کے پاس طاقت ہے کہ نہیں؟ ہاں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کا ایمان کمزور ہے۔ وہ تو اسباب کا بھی محتاج نہیں، سلا دیا 300 سے زیادہ برس تک سے۔ کہا یہ بحث چھوڑ دو کتنا سوئے، اب پہلی بات کرو، کھانا کون پکائے گا؟ لکڑی کون لائے گا بازار سے؟ سودا خریدنے کون جائے گا؟ آٹا اور سبزی۔ مشورہ ہو گیا، 2 آدمی کو یہ ذمہ داری دے دی، آپ لکڑی کاٹ کے لاؤ۔ ایک کو کہا پتھر لگاؤ، چولہا کرنا ہے۔ 2 آدمی ادھر بازار میں گئے سکے لے کر، جو اس زمانے میں جب سوئے تھے نا وہ سکے چالو تھے اس زمانے میں، وہ 300 برس کے سکے لے کر گئے، اور وہاں جا کر دکان پر گئے، وہ چونک گئے کہ وہ اپنا بازار پرانا کہاں ہے، مگر راستہ تو مل گیا مگر بازار بدل گئے۔ سورت دیکھو، پہلے 50 سال پہلے سورت کیسا تھا؟ بھائی ذرا جلدی سے بولو، بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ بدل گیا۔ تو 300 برس کے بعد
مگر اب دکان مل گئی تھی، بازار مل گیا، بازار والے کو کہا کہ بھائی ہم کو آٹا دے دو اور سبزی دے دو۔ وہ سکے 300 سال پرانے تھے، سبزی بھی دے دی اس نے اور آٹا بھی دے دیا۔ دکاندار نے جب وہ سکے لیے تو دکاندار ایسے دیکھ رہا ہے، الٹ پھیر کر کے کہہ رہا، وہ نوجوانوں سے کہا، مسلم نوجوانوں سے، کہ آپ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو، یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں۔ اور اپنے گلے میں سے نکال کر اس نے بتایا کہ ابھی کے سکے یہ ہیں، یہ تو کھوٹے سکے ہیں، آپ ہم کو کھوٹے سکے دے رہے۔ کہا نہیں بھائی، کل رات ہم سوئے اور آج یہ ابھی اٹھے ہیں، کون سے سکے؟ ہم تو اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، کسی کو دھوکہ دینے والے لوگ نہیں۔ کہا کہاں سے آئے ہیں؟ کہا وہ گفا میں سے آئے ہیں۔ اب یہ قصہ اس زمانے میں اتنا مشہور ہو گیا تھا، عمریں لمبی لمبی ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں 500 برس تو جوانی کی عمر ہوتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت میں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 برس تو ایمان کی دعوت پھیلائی، تو جوانی کتنی بڑی ہوگی؟ تو یہ پچھلے نبیوں کے زمانے کی قومیں تھی۔ کہا بھائی ہم تو رات سوئے ہیں، وہی سکے جو رات سو کر لیتے یہی سکے صبح اٹھے ہم لوگ۔ مگر یہ قصہ مشہور ہو گیا تھا کہ بادشاہ کے زمانے میں کچھ نوجوان تھے، بادشاہ نے ان کو پکڑ لیا تھا اور انہوں نے جھاڑ کی پوجا نہیں کی تو کپڑے اتار لیے تھے، پھر انہوں نے پتوں سے ستر چھپایا، پھر وہ بھاگ گئے تھے، پھر وہ میلے میں آئے نہیں جھاڑ کی پوجا میں، پھر وہ غائب ہو گئے تھے۔ قصہ مشہور ہوتے 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 یہ دکاندار کو بھی خبر تھی۔ اس زمانے میں سیدھا کیس بادشاہ کے پاس لکھوایا جاتا تھا، نوجوانوں کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، کہا کہ یہ نوجوان ہم کو بیوقوف بنا رہے، یہ پرانے سکے دے رہے، ہم سے سودا خریدا انہوں نے۔ بادشاہ نے اب جو بادشاہ آیا ہے جس کے پاس کیس لکھوایا وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا مسلمان تھا۔ ذرا زور سے بولو، قبرستان میں تو نہیں بیٹھے ہو تاکہ سبق یاد رہے۔ اب جو بادشاہ آیا تھا زور سے بولو، وہ کون سا تھا؟ مسلمان تھا، ماشاءاللہ۔ اب اس بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ پرانے زمانے میں 300 برس پہلے کچھ نوجوان تھے، غیر مسلم بادشاہ نے قتل کا اعلان کیا تھا کہ جھاڑ کی پوجا نہیں کریں گے تو مار ڈالیں گے، تو یہ لوگ بھاگ گئے تھے کپڑے اور یہ لے کر۔ بادشاہ کے پاس کیس داخل ہوا، دونوں سکے دیکھے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی آپ پرانا سکہ دے رہے ہیں، آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہا وہ گفا میں سے آئے ہیں۔ کہا کون سی گفا؟ پولیس کو بھیجا۔ اب 300 برس کے بعد نئی پولیس آئی، غار میں جا کر دیکھا کہاں سوئے تھے، انہوں نے بتلایا یہاں۔ وہاں گئے، وہاں جا کر آئے تو سمجھ گئے، اور پھر دونوں سکوں کو ملایا، کہا یہ 300 برس پہلے کے سکے ہیں اور یہ نئی کرنسی ہے، یہ 300 سال کے بعد کی کرنسی ہے۔ بادشاہ کو جب پولیس نے آپ پہ رپورٹ دی تو بتایا کہ تمہارا نام بتاؤ، سب کے نام پوچھے تو بادشاہ مسلمان تھا۔ اب یہ جو بادشاہ نیا ہے وہ مسلمان تھا، وہ سمجھ گیا کہ وہ پرانے زمانے میں جو نوجوان سو گئے تھے، مانو یا نہ مانو اللہ نے ان کو 300 برس وہ ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے سلایا ہوگا۔ بادشاہ خود گیا، پورے غار اور گفا کی چیکنگ کی، تو پھر کہا کہ اللہ کے بندو گھبراؤ نہیں، تم نے کوئی اس کو دکاندار کو بیوقوف نہیں بنایا ہے، تم کہہ رہے ایک دن سوئے یا رات سوئے، ارے اللہ کے بندو اس ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے اللہ نے تمہاری ایمان کی برکت سے، بولو زور سے، بے شک اللہ نے تم کو 300 سے زیادہ برس تک یہ غار میں اور گفا میں سلا دی، اس ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے۔ بادشاہ نے پھر اپنے پاس بلایا اور وہ دکاندار کو اپنے طرف سے وہ نئے سکے دے دیے، قصہ ختم ہو گیا، اس کو تو نئے پیسے چاہیے تھے۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ تو وہی نوجوان مسلمان جو بادشاہ کے قتل کے بہانے سے بھاگ گئے تھے۔ بادشاہ نے اپنے پاس بلایا اور ان کو بڑے بڑے عہدے دیے حکومت میں، کیونکہ اب اس بادشاہ کے زمانے میں اسلام عراق اور جارڈن میں پھیلنے لگا۔ یہ پوری عراق اور جارڈن کی پٹری، واٹس ایپ پر آپ سورہ کہف والا جو کہف ہے، کہف کے معنی گفا کے آتے ہیں، عربی میں اس کو کہف کہتے ہیں، گجراتی میں گفا کہتے ہیں، اردو میں اس کو غار کہتے ہیں۔ غار یہ اجنٹا ایلورا کی جو گفا ہے آپ کی، میں پرسوں ترسوں ادھر سے گزر کے آیا تو یہ گہری غار، وہ تو اس سے زیادہ گہری غار۔ اتنے اللہ والے یہ نوجوان تھے کہ یہ بادشاہ کی پولیس پکڑنے کے لیے گھوم رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا۔ آج ہم کو اپنے ایمان کی کوئی پڑی نہیں، جمعہ نماز پڑھتے ہیں، رمضان کی جیسی قدر ہونی چاہیے ویسی نہیں کرتے، وہ کیسے مضبوط ایمان والے ہوں گے؟ خود ذرا سوچ لو۔ قرآن کہتا ہے پچھلے نبیوں کے زمانے کے یہ مسلمان ہیں، یہ امت محمدیہ کو سمجھانے کے لیے پچھلے ان مسلم نوجوانوں کا ذکر کیا کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا
کہ ہم کو اسلام پھیلانا، اس لیے بادشاہ کے قتل سے بچ کر گفا میں چلے جائیں تاکہ زندہ رہیں تو اسلام پھیلائے. یہ نیت سے اسلام کی نیت تھی، کھانے پینے اور عیش و آرام کی نیت نہیں تھی. جیسے کہ آج کل کے مسلمان ذرا جمعہ میں 2-4 منٹ جو ہو گئی، ہمارا جیسا مسافر آدمی آیا تو گھڑیوں میں دیکھتے ہیں. کبھی چالو بیان میں کوئی بڈھا بیچارے کوئی علماء آیا، ان کو کہتے ہیں تم کو سب جگہ ٹائم ملتا ہے، سینما تھیٹروں میں ٹائم ملتا ہے، گھنٹوں 2 بجے تک موبائلوں پر گندے چیٹنگ کا ٹائم ملتا ہے. سپا میں یہ آسٹریلین اور جو ہے یہ تھائی لینڈ کی لڑکیوں کے پاس تم کو ٹائم ملتا ہے، اور جمعے کی نمازوں میں تم شور مچاتے. ساری دنیا میں یہ مسئلہ، 5 منٹ صبر نہیں کرتے، ہر وقت 500 اور 1000 کی نوٹیں تم کو نظر آتی ہے. اللہ اور نبی جہاں تمہارے دلوں کو سکون ملتا ہے دنیا میں بتلاؤ جب کسی مالدار کے پاس کبھی سکون ملا ہو. 2012 میں یہ رتن ٹاٹا کا انٹرویو چھپا تھا ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان ٹائمز میں نے خود نے پڑھا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. اس کو سدیشنا چیٹرجی نے سوال کیا تھا، 3 لاکھ ابج روپے چھوڑ کر رتن ٹاٹا گیا. 3 لاکھ کروڑ نہیں کہہ رہا ہوں، 3 لاکھ ابج روپے کیش منی اور پراپرٹیاں الگ. 2012 میں انٹرویو چھپا تھا. یہ مالدار جتنے بیٹھے ہیں جن کو بہت جلدی ہوتی ہے، 2-4 منٹ کبھی لوٹ ہو جاتی ہے، سکون ہے نا دل کا سکون، بے شک بولو وہ اللہ کے گھروں میں ملے گا. دیکھو کیسے مرے ہوئے بول رہے، ذرا زور سے بے شک بولو نا، دل کا سکون. دوبارہ بولو. میں تو اتنا خوددار آدمی ہوں کہ زندگی میں نہیں، ایک بار نہیں، زندگی بھر اس مسجد میں نہیں آؤں گا جو ہمیں اللہ اور نبی کے ساتھ معاملہ ساتھ نہیں دیا. تو بے شک زور سے بولو. میں اپنے خوش کرانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، آپ کو اللہ کو خوش کرنا. میں کوئی تمہارا خدا نہیں ہوں اور تم بھی میرے خدا نہیں. ہمیں سب کو خوش کرنا ہے. بولو بے شک اللہ کو خوش کرنا. تو زور سے بے شک بولو کہ دلوں کا سکون اللہ نے پیسوں میں نہیں رکھا، دلوں کا سکون اللہ نے اپنے ذکر میں اور مسجدوں میں رکھا. رتن ٹاٹا نے انٹرویو میں پوچھا سدیشنا چیٹرجی نے، آج کل ایجوکیشن بھی بہت زیادہ ہے، پیسہ بہت زیادہ ہے، اچھی چیز ہے وہ چیز، ہم آپ کے ساتھ خوش ہیں، حلال روزی کماؤ، ایجوکیشن لو. میرے 3000 مدرسے چلتے ہیں کشمیر سے کنیا کماری تک. میری آواز بیٹھی دیکھیں آپ نے، رجب کے مہینے سے دوڑ رہا ہوں. یہ وزیر علی، حسن علی کہاں گئے؟ چلے گئے. ان کو پوچھو یہ کتنے مہینے سے میرے پیچھے پڑے تھے، کہاں گئے بھائی ہو؟ ان کو پوچھو کہیں غائب ہو گئے. ان کو پوچھو یہ جمعہ کے لیے کتنے مہینے سے یہ مینارہ مسجد آ رہے تھے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، رتن ٹاٹا کو پوچھا سدیشنا نے کہ ہیو یو اے پیس آف لائف؟ 25 سوال کیے تھے، اس میں ایک سوال میرے اور آپ کے کام کا ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے، ٹاٹا کمپنی آپ کی دنیا کی کمپنیوں سے کولیبریشن کر رہی، آپ کے پاس بے شمار دولت ہے، آپ کے پاس لاکھوں کاریگر ہے. کوئی میڈیا ایسا نہیں، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اخبارات، نیوز پیپر، ٹیلی ویژن، سب آپ کی واہ واہ کرتے ہیں. دنیا میں آپ کی گاڑیاں چل رہی، مگر بتلاؤ آپ کے پاس دل کا سکون ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا، ذرا سنو ذرا. آئی ایم اے لونلی فیس ان مائی لائف. کہا سب کچھ ہونے کے باوجود، کیا کہا اس نے؟ ذرا دھیان سے سنو، میں اس لیے چپ رہا تاکہ آپ کے کان کھڑے ہو جائیں. کہا سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنے آپ کو اکیلا پن محسوس کر رہا ہوں. اب بتلاؤ میرے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، بہت زور سے بولو، جتنا رتن ٹاٹا کے پاس تھی. جواب دو جلدی سے. نہیں ہے تو دولت میں سکون ہوتا؟ جلدی سے بے شک بولو. تو رتن ٹاٹا کو سکون نہیں ہوتا؟ دولت چیز کمانے کی ہے تاکہ 2 وقت روٹی کھائیں، یہ دل کے سکون کی چیز نہیں. سمجھے آپ؟ یہ آپ کے بدن کو راحت دے گا، کھانا کھایا بھوک مٹی، پانی پیا پیاس مٹی. اندر کی مایا آج مسلمانوں کی روح مری ہوئی ہے. روح اس لیے مری ہے کہ نمازوں میں کمزوریاں، روزوں میں کمزوریاں، تراویح میں کمزوریاں، شب قدر تلاش کرنے میں کمزوریاں، زکوٰۃ صدقات اور خیرات میں کمزوریاں، گناہ کرنے میں نمبر 1، سستی میں نمبر 1 ہے، کھانے پینے میں اور دوستوں کے ساتھ ملا میں، رمضان میں ماحول قائم کرنا، راتوں کو دیر تک جو ہے کھانا پینا اور یہ کرنا ہے، بس اسی میں مسلمانوں کو مزہ آتا. آپ کی زندگی میں سکون اس لیے نہیں. یہ رتن ٹاٹا کی مثال اس لیے دی کہ ہم تو ان کے سامنے کچھ ہی نہیں ہے. اس نے خود نے کہا سب کچھ ہونے کا، آئی ایم اے لونلی فیس ان مائی لائف. سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنے آپ میں اکیلا پن محسوس کر رہا ہوں. اندر کا سکون، آئی ہیو نو پیس آف لائف. میرے پاس زندگی کا سکون نہیں. اس نے سوال کیا سدیشنا کو، کین آئی بائٹ اٹ؟ کیا میں اس کو خرید سکتا ہوں؟ سدیشنا نے ایسا زوردار چوکا مارا باؤنڈری کے باہر. سنو کیا کہا معلوم ہے؟ کہ اگر کہیں خریدنے کو ملتا ہوتا تو تیری ٹاٹا کمپنی میں ہی مل جاتا. کیا تیرے پاس دولت کم ہے؟ کیا چیز کم ہے؟ بھائی بولو نا، صحیح ہے کہ نہیں ہے؟
دل اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں بے شک بولو سب مل کر، دلوں کا سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا۔ آج کا مسلمان گھر کے سامنے جھاڑ اگانا چاہتا ہے مگر جڑ میں پانی نہیں مار رہا، پتوں پہ پانی مار رہا ہے، پتوں پہ پانی مارنے سے جھاڑ نہیں اگے گا، جھاڑ ڈائریکٹ جڑ میں پانی مارو، جڑ میں پانی مارنے سے زور سے بے شک بولو مجھے میری ہاں میں ہاں نہیں ملانا، اللہ کی ہاں میں ہاں ملانا، جڑ میں پانی ڈالنے سے آٹومیٹک ڈالیوں میں بھی اور پتوں میں بھی پانی پہنچ جائے۔ اور یہ پانی کہاں ملے گا؟ نمازوں میں، ذکر میں، تلاوت میں، درود شریف میں، استغفار میں، جمعے کی نمازوں میں، علماء کے بیانات میں، دعوت و تبلیغ کے کام میں، فضائل اعمال اور ہماری دینی کتابوں کی تعلیم میں بیٹھنے سے ملتا ہے، گھروں کی تعلیم میں ملتا ہے، اللہ کے راستوں میں نکلنے سے ملتا ہے، گناہوں سے بچنے سے ملتا ہے، زکوٰۃ اور خیرات کرنے سے دل کا سکون ملتا ہے، حج اور عمرے سے ملتا ہے، طواف سے ملتا ہے، صفا اور مروہ کی سعی سے ملتا ہے، لوگوں کو الولے لنگڑے اندھے اور بیواؤں کی خدمت میں لگتا ہے، مدرسے مسجدیں اور اسکول والے غریب بچوں کو مدد کرنے میں ملتا ہے، بیوہ اور یتیموں کو پالنے سے دل کا سکون ملتا ہے۔ دوبارہ زور سے بے شک بولو دل کا سکون اللہ نے کبھی پیسوں میں رکھا ہی نہیں، اس لیے یہ رتن ٹاٹا نے کہا۔ ابھی بروڈا میں رمضان سے پہلے ایچ اے دیولکاٹ کر کے ایک نوجوان جس نے بروڈا ایم ایس یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ کیا، رمضان سے پہلے سارے سورت کے پیپر میں تھا، مرنے سے پہلے اس نے چٹھی لکھی، پلاسٹک میں کور کی، 2500 کروڑ روپے کا مالک۔ میں اللہ کے گھر میں کیوں جھوٹ بولوں، اللہ کے مجھے جواب نہیں دینا، اس نے جو لکھ کر گیا تھا نا پیپر والے نے وہ اس کے ساتھ اس کا جو کاغذ لکھ کے گیا وہ بھی ساتھ دیا، کہا بیٹے کی شادی آ رہی تھی میں بہت خوش تھا مگر میں اس لیے آتم ہتیا کرتا ہوں۔ 2500 کروڑ روپے کا مالک، اللہ کو گواہ، جو پیپر والا جھوٹ بولتا ہو تو وہ جانے، 2500 کروڑ اس نے لکھا تھا اندر، ہاں اس نے ہاتھ سے لکھا تھا کہ 2500 کروڑ کا مالک ہوں مگر کام اور کاریگروں کے بوجھ کی وجہ سے میں آتم ہتیا کر رہا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 4 مہینے پہلے بمبئی باندرا بیچ پر ایک ڈاکٹر صاحب نے کی، 10 ڈاکٹر ہاتھ نیچے کام کر رہے، بہت بڑی ہاسپٹل بنا رہے، 2 مرتبہ انجینئر اور کانٹریکٹر نے دھوکہ دیا تو کام بن رہا 2 سال تک، اور وہ ویاج اتنا بڑھ کے گیا کہ دھر پکڑ کا وارنٹ آیا، پولیس آیا اس سے پہلے برج پر سے اٹھ کر اندر ڈال۔ مجھے جواب دو پورا مجمع، یہ میں وہ بات ثابت کر رہا ہوں اللہ نے آپ کو ایمان کے راستے سے سکون دیا، اعمال کے راستے سے دل کا سکون دیا، مگر آپ ڈھونڈ رہے ہو پیسوں میں۔ ذرا سی نماز میں دیر ہوئی کہ اونچے کھڑے ہو جاتے۔ ہم لوگ امت کے لیے وقت کا، ہماری بیوی بچوں کو چھوڑ کر رجب کی 1 تاریخ سے میں دوڑ رہا ہوں، میں نے کل گھر جا کے ایک بار روٹی کھائی ہے، یہ میرے سے ڈرائیور کو پوچھو، آپ رجب کے مہینے سے دوڑ رہا ہوں، ایک بار کل میں نے فیملی کے ساتھ کھانا کھایا اور آج شام کو بھی کھاؤں گا، کل واپس سفر میں جاؤں گا تو میں رمضان سے 1 دن پہلے آؤں گا۔ ہم لوگ تمہارے لیے وقت دے رہے، اپنے لیے وقت دے رہے، ہم اس لیے دے رہے کہ اللہ ہماری بھی آخرت بنا دے، اور بولو انشاءاللہ آپ کی بھی آخرت بنا دے۔ یہ 2 قصے آپ کے سامنے بتلا ہے۔ ایجوکیشن بھی کبھی آپ کو دل کا سکون نہیں دے گا، ایجوکیشن کے ساتھ بچوں کو دینی تعلیم دو گے، حلال و حرام پڑھاؤ گے، عقائد پڑھاؤ گے، بیشتی زیور تک تعلیم دو گے، ماں باپ کا حق کیا ہے، بیوی بچوں کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، لولے لنگڑوں کا حق کیا ہے، اور بیوی کا حق کیا ہے، ہسبینڈ کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، جانوروں کا حق کیا ہے، بزنس کے پارٹنر کا حق کیا ہے، یہ بیشتی زیور میں لکھا ہے۔ پورا قرآن کا خلاصہ بیشتی زیور میں، اور آپ نہیں پڑھاؤ گے انگلش میڈیم ہندی میڈیم کے نام پر۔ ارے ہم لوگ یہ مدرسے جتنے چالو ہے نا رمضان میں سفیر آئے تو پوچھنا کہ مولانا نے کتنی اسکول چالو کی مدرسوں میں، ان مدرسوں میں ایک بھی جگہ اسکول نہیں۔ 3000 مکتب چلتے ہمارے، 3000، اس میں 2400 میں نے اسکولیں قائم کی، یہ یہیں سے پیسہ دیتا ہوں، ہر جگہ بیانات میں بولا، آپ یوٹیوب پہ میرے بیانات دیکھو، سب سے زیادہ میرے بیانوں میں چندہ ملے گا۔ کیوں کہ بھائی ہم مدرسے میں جا رہے ہیں، وہاں بچے دنیا نہیں پڑھتے تو ہم ان کو کہتے ہیں آپ دنیا پڑھاؤ، اور جو لوگ صرف دنیا پڑھاتے ہیں ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ پورا مجمع زور سے بولو کیا پڑھانا ضروری ہے؟ دیکھو کیسا مرا ہوا جواب دیتے، جلدی بولو نا، دینی تعلیم، ورنہ یہ بچے آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ ہزاروں لڑکیوں نے ایمان چھوڑا ہے، سچائی کا ساتھ دو، یہ آپ کی سستی کی وجہ سے۔ فتوے کی کتابوں میں لکھا ہے، مفتی صاحب کو پوچھا گیا کہ میری لڑکی کو کالج پڑھا کر آپ کے فتویٰ رحیمیہ میں ہے، مفتی عبد الرحیم صاحب لاتپوری، کہا برقع پہن کر کالج بھیجنا جائز ہے کہ نہیں، یہ سوال پوچھا تو حضرت نے فرمایا برقع پہن کر مسجد بھیجنا جائز نہیں تو جو ہے لڑکوں کے ساتھ بھیجنا کیسے جائز ہوگا۔ پھر دوسرا جواب نیچے لکھا
کہ آپ کی اسکول میں اونلی مسلم لڑکے ہوں اور بالغ اور ایک ہی کلاس میں پڑھاؤ تو بھی ناجائز۔ اور تیسرا نیچے کیا لکھا ہے معلوم ہے کہ اگر کوئی مولانا ایسی اسکول یا مدرسہ قائم کرے جہاں صرف دین کی تعلیم دی جاتی ہو، صرف مدرسہ قائم کرے اور وہاں لڑکے اور لڑکیوں کو صرف بٹھائے خالص دین کے لیے، پورا مجمع زور سے بولو، تو بھی ایک کلاس میں بٹھا کر جائز کیوں نہیں؟ معلوم ہے آپ کو یہ میرا اور آپ کا بدن اور عورت کا بدن میں نے اور آپ نے پیدا نہیں کیا، کوئی سائنس والے چھینی ہتھوڑی لے کر بنانے نہیں آیا، ہماری باڈی اور شریر کو بنانے والا زور سے بولو کون ہے؟ وہ اللہ۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جب دو تنہائی میں بیٹھیں گے، آدھی حدیث کو آپ پورا کرنا، جلدی بولو کیونکہ آپ کو جلدی ہے، آدھی حدیث آپ پوری کرو، جب دو مرد اور عورت تنہائی میں بیٹھیں گے تو تیسرا کون آئے گا؟ آدھی بولو زور سے، شیطان آئے گا۔ آپ کی بچیوں کے ساتھ زیناکاریاں ہو رہی ہے، پرسوں میں یو پی میں تھا سہارنپور اور اس سے اگلے دن دلی، سب کو کہہ کر ہزاروں کے مجمع میں کہ تمہاری یو پی اور دلی کا برقع پوری دنیا میں مشہور ہے، مگر تم نے لڑکیوں کو کالج میں آزاد چھوڑا، ان کے لیے الگ سکولیں قائم کرتے، تم 10-10 کروڑ کی شادیاں کرتے ہو، یو پی والوں 5-5 کروڑ کی شادیاں کرتے ہیں، مجھے دعوتیں آتی میں نہیں جا سکتا ہوں، تمہارے پاس 5 کروڑ کی شادی کے پیسے، لڑکیوں کی کالج کے بالغ ہونے کے بعد جو ہے تم ہائی سکول نہیں کھول سکتے، کالج نہیں کھول سکتے۔ سچی بات کہنے میں کس کا ڈر؟ ڈر صرف مجھے بھی آپ کو بھی، بولو زور سے سب ڈر کس کا رکھنا ہے؟ صرف مجھے، آپ کو مجھے حساب نہیں دینا اور مجھے آپ کو حساب نہیں دینا، سب کو اللہ کو حساب دینا۔ آپ کی بھلائی کے لیے کہا جا رہا ہے بچیوں کی تعلیم کا الگ کرو اور دنیاوی تعلیم سے بہتر تعلیم دین کی تعلیم۔ آج تک مجھے بتلاؤ یہ سب ڈاکٹر انجینئر آتم ہتیا کرتے ہیں، آپ کی بمبئی کی فلمی ہیروئن دبئی میں جا کر 5 اسٹار ہوٹل میں جا کے بھی 2 سال پہلے گولیاں کھا کے مر گئی ٹینشن میں۔ مجھے پورا مجمع جواب دو، پورے سورت کے اتہاس میں کبھی جواب دینا، اللہ کا حاضر نہ جائے۔ کوئی مسجد کے امام پنکھے سے لٹک کے مرا ہے ذرا؟ کیسے جواب نہیں دے رہے؟ زور سے بولو نا بھائی۔ ہے کوئی مسجد کے استاد کو تاپی ندی میں کودتے دیکھا ہے آپ نے؟ یہ سورت اور بھروچ کا میں خود گواہ ہوں اور کوئی نہیں، میں یہاں بیان میں آتا ہوں۔ تاپی ندی پر پولیس بٹھاتے ہیں 12 سائنس اور SSC کے موقع پر، بھروچ میں بھی پولیس۔ میں پوچھتا ہوں ان کو کہ کیوں آپ یہاں کھڑے ہیں؟ مسلمان پولیس بھی ہوتی ہے۔ کہا کہ بچے آتم ہتیا کرتے ناپاس ہوتے۔ میں نے کہا اللہ تیرا کتنا بڑا احسان ہے، ہمارے مدرسے میں اینیول ایگزام ہوتی ہے، مدرسے کے گیٹ پر اتنے بڑے نام سے عربی فرسٹ میں اتنے ناپاس، عربی 2 میں اتنے ناپاس، عربی 3 میں اتنے ناپاس، ہمارے بچے کیوں آتم ہتیا نہیں کرتے؟ کبھی سوچتے کیوں نہیں آپ اس مسئلے پر؟ مسئلہ کہاں ہے؟ مسلمانوں کے پاس ایمان ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، زور سے انشاءاللہ بولو، اسی ایمان سے ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ مگر جو کمزوریاں ہیں وہ دور کرو، کمزوریاں دور کرو۔ دنیا کے ساتھ چاہے آپ کو جو میرے بارے میں فتویٰ دینا ہو بولنا، میرا خون اللہ نے الگ ٹائم کا بنایا ہے، میرا خون الگ ٹائم۔ علماء کو سب کو خبر ہے قیامت بہت قریب ہے، مگر وہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ لوگ غیبتیں کرتے ہیں کہ یہی مولانا کو قیامت دکھتی ہے، تو میرا خون الگ ہے، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ان کو ڈر لگتا ہے آپ کا۔ 200 کتابیں مارکیٹ میں قیامت کی نشانیوں پر 10 سال میں چھپ کے آئی ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لو۔ 200 کتابیں صرف 10 برس میں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، انشاءاللہ زور سے بولو، میں آپ کی بھلائی کے لیے بول رہا ہوں، دنیا کے ساتھ زور سے انشاءاللہ بولو، آنے والی نسلوں کو دینی تعلیم ضرور دیں گے۔ ہزاروں لڑکیوں نے ایمان چھوڑا اور غیر مسلموں سے ان کو اولاد ہے، کتنی لڑکیوں کی ہتیا کر ڈالی، سینکڑوں لڑکیوں کو مار ڈالا، وہ غیر مسلم، اس کے پاس ایمان تھوڑا، ہسبینڈ وائف میں تھوڑی بہت چکمک ہوگی تو سیدھے ماری ڈالتے کہ تو مسلمان کے اولاد ہے، نعوذ باللہ استغفر۔ اب اس معاملے کو روکو اور پوری امت مل کر کرے گی تو کوئی مشکل کام نہیں، اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے۔ میں سورہ کہف میں بات آ گئی کام کی تھی، تو سورہ کہف کے بارے میں کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قصہ کیوں سنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو جگہ دی، یہ قرآن امت محمدیہ کے لیے اترا، آخری امت۔ اللہ نے فرمایا جو مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، جو خدا 300 برس تک ان نوجوانوں کو لمبی گہری نیند سلا سکتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے موت اور نیند یہ دونوں چھوٹے بڑے بھائی ہیں، ذرا زور سے بولو، یہ چھوٹے بڑے۔ آپ کو جلدی سے جواب دو، نیند میں مجھے اور آپ کو کچھ پتا چلتا ہے؟ کوئی مار بھی ڈالے تو کیا پتا؟ کچھ نہیں، ہم سوئے آرام سے۔ اللہ فرما رہے وہ اس کا بھائی ہے، نشانی دے کر سمجھایا جو 300 برس لمبی گہری نیند میں سلا کر ان کو جگا سکتا ہے، سبحان اللہ کر کے بے شک بولو زور سے۔ اللہ فرما رہے وہ تمہیں قبروں میں سلانے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، یہی سمجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوان یوں سمجھتے ہیں، یہ جوانوں کو بھی کالجوں میں آپ لوگ دین نہیں پڑھاتے، یہی مصیبت۔
بیشتی زیور میں عقائد کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کامن سینس کا مسئلہ ہے بیشتی زیور میں، کہ جو اللہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے میں، سورہ یاسین شریف میں 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بچہ تیار ہوتا ہے، حدیث بخاری میں 5ویں مہینہ ہم پہلی بار جان ڈالتے ہیں. جو مرا ہوا بدن تھا ماں کے پیٹ میں اس وقت بھی مرا ہوا تھا، مٹیریل بھی اللہ کے پاس نہیں تھا، بدن کا مٹیریل بھی نہیں، روح کا مٹیریل بھی نہیں. اللہ فرما رہے جب میرے پاس مٹیریل نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے تمہارا دونوں مٹیریل بھی تیار کیا، اور ماں کے پیٹ میں پہلے بدن تیار کیا، روح پہلے سے تیار تھی، وہاں آ کر ماں کے پیٹ میں 5ویں مہینے میں ڈال دی، اور 9ویں مہینے کے بعد تم دنیا میں آ گئے. جب مٹیریل تھا نہیں تو میرے لیے پیدا کرنا آسان ہے. اب تو قبر میں تمہاری روح نکالنے کے بعد تمہارا مٹیریل مٹی کا قبر میں پڑا ہوا ہے، اور روح ہم آسمانوں میں. تو مسلمان ہے تو جنت کا ویٹنگ روم ہے آرام، ہم تمہاری روح کو وہاں چیک کرنے کے لیے لے جاتے ہیں. وہ جب پہلے تو مٹیریل ہی نہیں تھا تو آسانی سے پیدا کر دیا تھا. ذرا زور سے بے شک بولو، اب تو مٹیریل تیار ہے، اب تو صرف جوائنٹ کرنا ہے. اگر سچے مسلمان ہو تو زور سے بے شک بولو، جب مٹیریل نہیں تھا تو پیدا کرنا آسان تھا، اب تو مٹیریل تیار ہے، صرف جوائنٹ کرنا ہے. پیدا کرنا مشکل نہیں تھا تو جوائنٹ کرنا کیسے مشکل ہوگا؟ بھائی بولو نا زور سے بے شک. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دلیل دی. اب بات ختم ہو گئی کہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تو آج بھی مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. یہ بات امت کو سمجھاؤ. بازاروں میں ہوٹلوں میں سب کو یہ کہ کھا پی کے مر جاتا. ارے یہ تو ابو جہل کی تھیوری ہے. حضور کو اس نے کہا تھا ہم تو کھائیں گے پیئیں گے مر جائیں گے، ہم دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے. تو اللہ نے جواب دیا جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے. قرآن کی دوسری دلیل اللہ فرما رہے چلو میں تو آج تم کہو تو میں آج سارے مردوں کو زندہ کروں، مگر کیا کروں زندہ کر کے؟ شیخ سعدی نے لکھا ہے تم سب جو مردے گھر تمہارے مکان بلڈنگیں چھوڑ کے گئے، پراپرٹیاں چھوڑ کے گئے، دکان چھوڑ کے گئے، فیکٹری چھوڑ کے گئے، پہلے تم ان کو اس میں حصہ دو گے کہ دھکے مار کے پھینک دو گے؟ پہلے کہ کچھ کم کھایا پیا کے واپس آئے، یہاں کیا رکھا ہے تمہارے لیے؟ جو زندہ ہے ان کا نہیں دیتے، جو زندہ ہے ان کا ہی نہیں دیتے. کھانے کی بات کرتے مفتیوں سے پوچھنے کا سوال نہیں، کھاؤ پیو بس. بڑی بڑی دھاڑی والے نیک لوگ ایسے دھندے کرتے ہیں. اور پھر ذرا کچھ پیسوں کا معاملات ہوا تو بھائی گیری کر کے بھائیوں کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی ہتیا کرتے ہیں. میں کھلے عام کہتا ہوں علماء سے ملو، تمہارے مسئلے حل کریں گے. ہم کو ملو، بہت علماء ہیں، آپ کے مسائل حل ہوں گے. ابھی یہ بھاگا تلاؤ کی ایک لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی کہ میرے سسرال والوں نے 50 لاکھ روپے میرے بزنس کے لیے میرا سونا لے لیا، اب نہیں دے رہے ہیں، فیکٹری بک گئی نہیں دے رہے. میں نے کہا فتویٰ میں لکھ دوں. میں فتویٰ لکھا، جامعہ حسینیہ راندیر اشرفیہ میں جاؤ فتویٰ لے کر آؤ. لائے، اس کی کاپی کروائی. میں نے کہا یہ تیرے سسرے کو وہاں راندیر کے ایک بزرگ سے تعلق ہے، وہاں جا کے دو، میرا نام لے کر کہنا کہ مولانا نے دیا. ان کو وہ بزرگ نے بلایا کہ بھائی یہ 50 لاکھ باقی. خاموش ہو گیا چپ چاپ. دوسرے ہی ہفتے پیسے آئی تھی فیکٹری بکی کہ ہم نے دلوا دی. اب یہ کوئی طریقہ ہے کہ 5 لاکھ 25 لاکھ باقی ہے تو کسی کو سوپاری دے دو اور مار کے ہتیا کرو؟ کسی کی بیوی کو آپ نے بیوہ کیا، اس پر کیا گزرتی کہ اس بیوہ عورت کی ہائی کیسی لگے گی؟ قرآن میں ہے، قرآن میں وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا، جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا چاہے وہ کتنا ہی بڑا تیرے ساتھ بھی گناہ کیا تو ابھی تجھے بہت لمبی مدت تک میں جہنم کی آگ میں رکھوں گا. اللہ ہمیں کسی مسلمان کی، عام انسان بھی بغیر گناہ کے آپ کسی انسان کو قتل نہیں کر سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حق کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تو آج بھی زندہ کر سکتا ہوں، مگر ذرا سوچو عقل سے کہ آج زندہ کر کے کیا کروں. وہ پرانے مرحومین نے یہ سورت کی مسجدیں بنائی، ان میں نمازیں ہو رہی، جمعہ ہو رہا، عید ہو رہا، علماء کے بیان ہو رہے، دعوت و تبلیغ کا کام ہو رہا، خانقاہوں کا نظام چل رہا، یہ سب اعتکاف کر رہے ہیں لوگ، دعوت و تبلیغ کا کام، سب یہ ان کی مرحوموں کی نیکیاں ہیں. ابھی ان کو زندہ کر کے ادھورا ثواب دوں؟ یہ قرآن میں لکھا ہے. ان کو زندہ کر کے ادھورا ثواب دوں؟ بھائی جواب دو سب مل کر. اللہ صحیح فرما رہا ہے غلط فرما رہا ہے؟ ان کی نیکیاں پوری ہوں گی قیامت کے دن. بے شک بولو تو ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی زور سے بے شک بولو قیامت کے دن پڑے ہے. مسجدیں بنوائی، مدرسے بنوائے، مسلم سکولیں بنوائی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی، خانقاہیں بنائی ہے، لوگ واٹر ورکس بناتے ہیں، پانی کے کنویں بنوا رہے. یہ ان مرحوموں کی نیکیاں ہیں جو بھی چالو ہے. اور زور سے بولو کہاں تک چالو رہے گی؟ قیامت تک. تو آج زندہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ ہمارے جوانوں کو لوگ بازاروں میں کالجوں میں بہکاتے ہیں کہ کھا پی کے مر جانا ہے، اس لیے رات دن زنا کاریوں کے دھندے کر رہے ہیں، اسی لیے تو یہ دھرتی کم ہو رہے ہیں. میں پرسوں دلی میں تھا، رات بیان کیا، کچھ علماء میرا نمبر لے کر گئے. میں رات کو دیر سے سویا، ہم لوگ فجر میں اٹھے 6 بجے، 6:30 کو جماعت تھی، 5:36 کو ان کے فون چالو ہوئے. میں نے تو دیکھا ہی نہیں، اٹھا تب دیکھا میسج اور کہا کہ شدید زلزلہ ہوا اور ہم لوگ باہر نکلے. رات کو تو میں نے بیانوں میں کہا کہ یہ زنا کاریاں جو ہو رہی نا اس کی وجہ سے یہ دھرتی کم ہو رہے.
روزانہ 200 دھرتی کم ہو رہے. میں کتنے سال پہلے آیا تھا آپ کو کہا تھا اس وقت روزانہ 100 ہو رہے تھے, اب 200 کے قریب ہو رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب جھوٹ, شراب, جوا, ناچ گان, دھوکہ بازی, لانچ, رشوت, ظلم, زیناکاری اور بیاج کے کاروبار عام ہو جائیں گے, فبعدہا سنوات الزلازل, اس کے بعد زلزلے اور بھوکم کے برس قیامت تک شروع ہو جائیں گے. دلی سے یہ آیا 5:30 بجے, اور آپ کو معلوم ہے بہار, الور, مراد آباد اور سہارنپور میں بیان کرنے دوسرے دن گیا. چالو بیان میں ایک آدمی بولا کہ ہمارے میرٹھ میں بھی آیا گیا, رات کو ہی ہوا 5:30 بجے. اور ابھی دیکھو یہ آپ کے موبائل میں ارتھ کوئک الرٹ کر کے ایک ایپ ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کرو, ارتھ کوئک الرٹ. زلزلہ آپ کو جگا رہا, 74 زلزلے رات 12 بجے سے ابھی 12 بجے تک, 74 زلزلے, روزانہ 200 ہو رہے. ابھی آپ کو معلوم ہوگا چین میں ہوا, تبت میں آیا, نیپال میں آیا, 800 آدمی مر گئے, 800 آدمی بہار تک جھٹکے آئے. اس کے بعد یہاں آیا, یہ اللہ نے کی دے تو تائیوان میں, اب وہ ویڈیو تو دیکھو, دھڑا دھڑ بلڈنگیں گر رہی, 1000 سے زیادہ آدمی مارے گئے, پوری دھرتی کانپ رہی, پوری دھرتی, اور یہ امت غفلت میں سو رہی. ٹائم میں سے اللہ نے برکت اٹھا لی. حدیث میں زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا. جلدی سے بتلاؤ, میں جلدی کھڑا ہو جاؤں, بولو بھائی ٹائم میں برکت ہے نہیں, اٹھا لے. ابھی تو رمضان گیا تھا, ابھی رمضان واپس آ گیا. بے موسم بارشیں ہو رہی ہے, بے موسم بارشیں ہو رہی ہے, لوگ مرتد ہو رہے ایمان چھوڑ کر. 4 بڑی نشانیاں ہو گئی. دھواں نکل گیا 2010 میں آئس لینڈ میں, پوری دنیا کے ایئرپورٹس ٹوٹل اللہ نے بند کر دی. ٹرانسپورٹیشن بند ہو گئی تھی, انڈیا سے جتنے فلائٹ ادھر جاتے, یورپ, امریکہ, فرانس, ٹوٹل 10 دن بند. اتنا بڑا اتہاس میں دھواں نکلا اور یہ امت کو کچھ خبر ہی نہیں. اور 3 بڑے زلزلے بھی ہو گئی. سائنس والے کہہ رہے ہیں 2037 میں سورج پچھم سے نکلنے کا چانس ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سورج پچھم کی دشا میں چل پڑا, اگر اسی رفتار سے چلا تو 2037 میں چانس ہے. ہم سائنس والوں کو خدا نہیں سمجھتے, وہ ہم کو کہتے کہ بارش آنے کا چانس ہے. کالے بادل انہوں نے دیکھے, سب مل کر جلدی سے بولو کالے بادل بنائے کس نے؟ وہ نہیں بنائے, ان کو اللہ نے بتلایا, تو وہ کہہ رہے چانس ہے. پھر برسانا نہیں برسانا, زور سے بولو کس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے کبھی ان کی آگاہی کھوتی پڑتی ہے. تو 37 کہتے ہیں, 40 بھی ہو سکتا ہے, اللہ چاہے تو 35 میں لائے. اور اتنی چیتاونیاں دے رہے ہیں کہ دنیا بھر کے پہاڑوں پر جو برف تھا, وہ شدید گرمی کی وجہ سے خدا کو دنیا ختم کرنا, تو توڑ پہاڑوں کو پگھل کر سمندر مارے. سمندر کی سپاٹیاں 4 فٹ اوپر چڑھ گئی. وہ کہہ رہے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا. اگر 2 فٹ اوپر چڑھ گئی تو بمبئی, کلکتہ, مالدیپ جیسے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں دنیا میں سب ڈوب کر ختم ہو جائے. کہا دی فائنل ڈے از ناٹ فار, دی فائنل ڈے از ناٹ فار. خدا آخری دن اب دنیا کا بہت, یہ سائنس والے کہہ رہے, یہ لوگ کہہ رہے ہیں دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل کال ٹو دی آل مین کائنڈ فرام گاڈ. خدا کی طرف سے انسانوں کو آخری کال آ چکا ہے. اللہ کے بندو, اب رمضان آیا ہے, نماز, روزہ, تراویح. ذرا رمضان میں بیٹری چارج کرو گے نا تو رمضان کے بعد وہ بیٹری چلے گی, تو بھی دھکے مارنی پڑے گی, دھکے مارنی پڑے گی. تراویح 2-4 دن پڑی کہ مسجد خالی, آدھی مسجد. پہلے 2-3 دن پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, 1 گھنٹہ صبر نہیں, 1 گھنٹہ اسپیشل عبادت دی ہے رات کی تراویح. وہ تو چلو سنت ہے, مگر آپ اس کے بہانے عشاء کی فرض نماز چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. فجر کی رات 2 بجے تک کرکٹ کھیلتے ہیں. یہ کرکٹ کھیلنے کا زمانہ, 24 گھنٹے اللہ کی رحمتیں اترتی. نماز کی پابندی ایسی کہ پہلی صف میں پڑھو, روزے کی ایسی پابندی کہ ایک نہ چھوٹے. افطار اور تہجد میں افطار کے وقت چولہے بند کراؤ. مزدوری کو مزدوری کا وقت ہے, وہ مانگنے کا وقت ہے, مانگ لو, نہیں تو وہ آپ محروم رہ جاؤ. جو چاہیے آپ کے سر پر قرض ہو وہ مانگو. خدا کی قسم وہ رمضان کے بعد آپ کو باہر نکال دے, مگر مانگو. بولو جلدی انشاءاللہ مانگو گے نا. رمضان میں 2 نفل مت چھوڑنا, ایک تہجد اور ایک مغرب کے بعد 6 رکعت اوابین. بہت فضیلت آئی. زکات 1 لاکھ روپے پر 2500 روپے. اور خیرات خوب کرو, نفل خیرات مرحوموں کے لیے. رمضان کے بعد دو گے کوئی ثواب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس سے اندازہ لگانا کہ رمضان میں کتنا ثواب. فرمایا جو مسلمان رمضان میں عمرہ کرے, کان کمن حج معی, بخاری کی حدیث, ایسا سمجھو اس نے رسول اللہ کے ساتھ حج ادا کیا. سوچ لو, ایک نفل کا ثواب, فرض کا ثواب. اور رمضان میں جھوٹ, غیبت اور جھگڑا بالکل مت کرنا. اور جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے وہ رات اٹھا لی اور پھر حکم دیا کہ جاؤ 5 راتوں میں تلاش کرو. کیا پہلے رمضان میں اب میں کھڑا ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے. معافی بھی چاہتا ہوں, میں نے وقت زیادہ لیا. رمضان میں کام کم کرنے کا حکم ہے کہ کام کم کرو. 11 مہینے کچھ کم کمایا ہے کہ آپ رمضان میں بھی رات دن کا کام کم کرو. 8 گھنٹے کرتے تو 4, اور 6 گھنٹے کرتے ہو تو 3 گھنٹے. اور اپنے نوکروں پر رحم کھاؤ.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر روزے دار پر تم نے رحم کیا اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے چھڑائے. کوئی چھوٹی موٹی حدیث ہے. رمضان المبارک میں دن کو اخیر عشرے میں دن کو تھوڑا آرام کر لو اور راتوں کو 5 رات ارے کچھ کھاری سنگ چنے کھا لو, حلیم کھانے کا من ہو, آئس کریم کھانے کی من ہو, اماموں کے ساتھ 5 دن رات کو اعتکاف کرو. اور گھر پر اطمینان ہے کہ کریں گے تو گھر پر کرو, ہم کو کوئی اعتراض نہیں. ہم تو جہاں جاتے یہی کہتے ہیں نفل اعتکاف عشاء بعد آ جاؤ 5 رات, زیادہ نہیں, 21 23 25 27. قرآن میں ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, نفل ہے نفل مگر فرض سے زیادہ پاور. اللہ نے فرمایا کہ جو یہ سورت اسی لیے نازل ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبراؤ نہیں, آپ کی امت کی عمر چاہے چھوٹی رکھی ہے مگر اللہ نے آپ کو ایک رمضان کا مہینہ اور ایک رات ایسی دی شب قدر. پورا مجمع سبحان اللہ بولو, مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں, بس اب میں ختم کر دیتا ہوں, بات ختم ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ فرما رہے اگر رمضان اور شب قدر کی تمہاری امت نے تلاش کر لی تو جنت میں ساری امتوں سے پہلے لے جاؤں گا. اللہ ہم سب کو رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.